بستر مبارک پر، اپنے بستر مبارک پر غور کرنا۔ حدیث کافی طویل ہے، میں کوشش کروں گا اس کا مفہومی ترجمہ آپ تک پہنچ جائے۔ جاءت ملائکہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو نائم، فرشتوں کا ایک گروہ سرور دو جہاں کی بارگاہ قدسیہ میں حاضری دینے آیا، وہو نائم، اور سرکار ظاہری طور پہ سوئے ہوئے ہیں۔ نائم کا معنی نیند کے ساتھ سونے والا۔ فقال بعضهم انه نائم، کچھ فرشتوں نے، دراصل یہ امت کو سمجھانے آئے تھے، اگر یوں نہ کہتے تو پھر امت کو سمجھ نہ آتی کہ یہ ہستی کیا ہے۔ کچھ فرشتوں نے کچھ سے کہا جن کے لیے ہم آئے وہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ وقال بعضهم ان العین نائمۃ والکلب یقظان، فرمایا یوں نہ کہو، یہ وہ مقدس ہستی ہے، آنکھیں اگرچہ بند ہو جائیں دل بیدار رہتا ہے۔ آنکھیں اگرچہ بند ہو جائیں انہیں پتہ ہے کہ کون آ کے کھڑا ہے، کیا عرض کر رہا ہے۔ فرمایا یوں نہ کہو کہ ہم آئے انہیں خبر نہیں، یہ صرف آنکھیں بند کرتے دل جاگ رہا ہے۔ دل کیا کر رہا ہے؟ یہی وجہ ہے رسول اللہ سمیت تمام انبیاء کا گروہ باوضو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں، صبح کو اٹھیں تو نیند کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ ہم سو جائیں ایک 10 منٹ کے لیے بھی تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ہم غافل ہوتے ہیں۔ اللہ کا نبی سونے کے باوجود بھی اپنی امت پہ نگہبان ہوتا ہے۔ اب فرشتوں نے کیا کہا؟ اس ہستی کی کوئی مثال تو سمجھاؤ۔ کچھ نے کچھ فرشتوں کو کہا، انہوں نے کہا اس مقدس ہستی کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح ایک حسین و جمیل گھر ہو، حسین و جمیل، اس میں عالی شان نعمتیں اور کھانے موجود ہوں، اور ایک شخص دوسروں کو بلائے، آؤ میں تمہیں حسین و جمیل گھر میں داخل کروں، آؤ میں تمہیں عالی شان نعمتیں عطا کروں۔ فرشتے کہنے لگے کہ جو اس بندے کی بات مان لے گا، اس پکارنے والے کی، تو وہ عالی شان گھر میں بھی چلا جائے گا، اور عالی شان گھر کے اندر جو مختلف قسم کی نعمتیں ہیں وہ ان کو بھی کھانے میں کامیاب، اور جو اس پکارنے والے کی بات کو نہیں مانے گا نہ وہ عالی شان محل میں داخل ہو سکے گا، اور نہ ہی اس محل کے اندر مختلف نعمتوں کو استعمال کر سکے گا۔ اتنی بات فرشتوں نے کی تو کچھ فرشتوں نے پھر کہہ دیا کہ اس مثال میں سرکار علیہ السلام سے کیا تشبیہ دی ہے تم نے؟ اب غور کرنا، انہوں نے کہا کہ دیکھو، کیا کہا کہ ایک شخص جو بلانے والا ہے، کہا اس سے مراد یہی ہستی ہے، اس سے مراد یہی ہستی ہے، اور ایک عالی شان محل، اس سے مراد رب کی جنت ہے، اور اس میں مختلف قسم کے انعامات، وہ جو جنت میں مالک نے اپنے بندوں کے لیے نعمتیں پیدا کر رکھی ہے، اور جائے گا وہی جو ان کی ہاں میں ہاں ملائے گا، جائے گا وہی جو ان کی پیروی اور اتباع کرے گا، جو نہیں مانے گا تو وہ ادھر نہیں جائے گا۔ ارے منکرین حدیث، اگر رسول اللہ کی اتباع کی حاجت نہیں ہے تو اس فرشتوں کی مثال کا کیا جواب ہے تمہارے پاس کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اگر رب کی جنت کی طرف جانا ہے تو نسبت مصطفیٰ کریم کی اپنا لینا، اگر رب کو راضی کرنا ہے تو رسول اللہ کو راضی کر لینا۔ دیکھو حدیث کے آخری جملے ہیں فمن اطاع محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ۔ فرشتوں نے ایک دوسرے کو کہا، کیوں اس ہستی کی یہ مثال دی گئی؟ کہا فمن اطاع محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ، کیونکہ جس نے بھی اس ہستی کی اتباع کی حکم مانا فقد اطاع اللہ، حقیقت میں اس نے اللہ کا حکم مانا ہے۔ اور ومن عصا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور جس نے اس ہستی کی نافرمانی کی فقد عصى اللہ تعالی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ ممکن ہے کوئی منکر حدیث کہے ہم تو حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں، تم نے حدیث سے حوالہ پیش کر دیا ہے،
تو چلو سورہ نساء سے قرآن ہی سن لو، سورہ نساء سے قرآن ہی سن لو، قرآن تو تمہارے یہاں حجت ہے۔ اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے بھی رسول کا حکم مانا ہے فقد اطاع اللہ، حقیقت میں اس نے اللہ کا حکم مانا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ سورہ نساء میں ہی اللہ کریم یوں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 13 اور 14 میں، سورۃ نساء ہے، آیت نمبر 13 اور 14 ہے، منکرین حدیث کی اصلاح کرتے ہوئے حرف آخر ہے ہمارے آج کے اس درس کا، اللہ کے فرمان کو ہی مان لو بھائی مانو، چلو حدیثوں کو نہیں مانتے کہ یہ حدیث ہمارے لیے حجت نہیں، کیونکہ تم تو حدیث کو حجت ہی نہیں مانتے، رسول اللہ کی حدیث کے حجت ماننے کے باب میں کم از کم اللہ کا حکم ہی مان لو، کم از کم اللہ کا حکم ہی۔ دیکھو سورت کا نام کیا بتایا ہے، آیت نمبر کیا بتائی ہے، غور کرنا، اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی اللہ کا حکم مانا اور اللہ کے رسول کا، اللہ کا حکم تو تم قرآن کو عمل کر کے مان لو گے، اے منکرین حدیث بتا رسول کا حکم تو کس طرح مانے گا؟ اگر حدیث حجت نہیں، اگر حدیث کی اسلام میں ضرورت نہیں تو کس طرح تو حدیث مبارکہ کے عمل کیے بغیر رسول کی اتباع تو کیسے کرے گا؟ اللہ فرما رہا ہے من یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ کی بات مانی اور اللہ کے رسول کی، یدخلہ جنات، اللہ اسی کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم، اس جنت میں اللہ داخلہ دے گا اس کو جو کس کس کی بات مانے گا، اونچی بولیں، اللہ اور اس کے، تو جو رسول کو کاٹنے کے چکر میں ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے پیغام بھیجا ہے، فرمایا جو اللہ کی مانے، اللہ کے رسول کی مانے، اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم، فرمایا میں رب ہو کے اس سے وعدہ کرتا ہوں، میری مان لو، میرے رسول کی مان لو، میں جنت میں تمہیں داخلہ عطا فرما دوں گا، اور فرمایا وذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کیا ہے؟ ارے منکرین حدیث کا گروہ، سورہ نساء سے آیت نمبر 14 میں اپنے رب کا حکم سنو اور اپنے اس گندے مسلک اور عقیدے سے توبہ کر لو۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پہلے تو آپ یہ بتائیں جو رسول اللہ کی حدیث کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں وہ رسول اللہ کا فرما بردار ہے یا نافرمان ہے؟ بلند آواز سے بولیں، یہ آپ کی حقانیت کی آواز بازریہ انٹرنیٹ پورے ورلڈ میں گونجنی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ بتائیں جو رسول اللہ کی احادیث کو حجت ہی نہ مانتا ہو وہ سرکار کا فرما بردار ہے یا نافرمان ہے؟ اب سنو قرآن، فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے، وَرَسُولَهُ، اللہ تو ہر جگہ اپنے رسول کو اپنے ساتھ ہی رکھتا ہے، ایک نیا گروہ یہ نکلا ہے جو اللہ سے رسول کو جدا کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ کو جدا نہیں کرو گے، اگر کوشش کی تو رب اپنے آپ سے جدا کر کے جہنم کے کتوں کی غذا بنا دے گا۔ رب نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی نہ مانی، جس نے رسول کی بات احادیث کا ذخیرہ ہے، جس نے احادیث کو نہ مانا، وَيَتَعَدَّ حُدُودًا، اور رسول اللہ کی دی ہوئی حدود سے تجاوز کیا، جب حدیث پہ عمل ہی نہیں تو تجاوز ہی ہوگا نا، تجاوز کیا، اللہ نے اعلان کر دیا ہے یدخلہ نارا خالدا فیہا، ایسے گروہ کو اللہ فرما رہے ہم جہنم میں ہمیشہ کے لیے پھینک دیں گے، ہم ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ کس گروہ کو؟ جو رسول اللہ کی بات نہ مانے،
جو احادیث کو نہ مانے اللہ نے فرمایا ہم اس کو کہاں پھینکیں گے؟ اور قرآن کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ اپنے وعدے کے، اگر رب کی ناراضگی سے بچنا ہے، اگر جہنم سے بچنا ہے تو سنیوں کی طرح مصطفیٰ کریم کی نسبت میں آ جاؤ، اللہ تمہیں دوزخ سے آزاد فرما دے گا، اللہ تمہیں دوزخ سے آزاد فرما دے گا۔ پھر مزید فرمایا جو میرے رسول کی نہ مانے وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے لیے تو ذلت کا عذاب ہے، اس کے لیے تو ذلت کا عذاب ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اسی مفہوم پر جو میرے ناقص علم کے مطابق مجھے آیات بینات ملی ہیں ان کی تعداد 22 ہے۔ اب شروع سے ان آیات بینات کی صورتوں کے نام اور آیات بینات کے نمبر لکھ لو۔ موضوع کیا ہے؟ رسول اللہ کی حدیث حجت ہے، رسول اللہ کی حدیث حجت، جو نہ مانے وہ کسی صورت مسلم نہیں، جو رسول اللہ کی حدیث کو حجت نہ مانے وہ کسی صورت مسلم نہیں ہو سکتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 32، اگرچہ ہو گئی آپ ترتیب سے لکھیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر، یہی سورت ہے، آیت نمبر 164۔ ایک سو 32 اور 164، سورت وہی ہے، سورت النساء۔ آیت نمبر 13، 14، 60، 80، سورہ نساء۔ اس میں 4 آیات جو ہم نے اپنے علم کے مطابق نکالی، آیت نمبر 13، آیت نمبر 14، آیت نمبر 60، آیت نمبر 80، آیت نمبر سورہ المائدہ، سورت المائدہ آیت نمبر 92، 9-2 آیت نمبر 92، سورہ الانفال، سورہ الانفال آیت نمبر 24 اور 46۔ جس سے نہیں لکھا جاتا ٹھہر جائیں، یہاں لکھا ہوا بعد میں لکھ لینا۔ آیت نمبر 24 اور 46، سورۃ النحل آیت نمبر 44، سورۃ النحل آیت نمبر 44، سورۃ النور آیت نمبر 52، 5-2، سورہ نور آیت نمبر 52، سورۃ الاحزاب آیت 21 اور 36، سورۃ الاحزاب آیت 21 اور 36، سورۃ سبا، سین با الف با، سبا آیت نمبر 28، آیت نمبر، سورہ سبا آیت نمبر 28، سورہ الحجرات، الحجرات، الحجرات آیت نمبر 1، سورہ النجم آیت نمبر 1 اور 4، آیت نمبر 1 اور، سورہ الجمعہ آیت نمبر 2 اور 3، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 اور 3۔ یہ 22 آیات بینات جو ہم نے اپنے ناقص علم کے مطابق قرآن مجید سے آپ کو حوالہ پیش کیا، ان تمام آیات بینات میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب تک رسول اللہ کی بات نہ مانی جائے اس وقت تک کوئی بندہ بھی قرآن پہ عمل نہیں کر سکتا، یا اس کو بالفاظ دیگر ان 22 آیات بینات میں حدیث کو حجت قرار دیا گیا۔
ان میں سے چند میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر کے ان کا کچھ مفہوم بھی آپ کو عرض کیا۔ مالک کریم سے دعا ہے کہ مالک منکرین حدیث کو اپنے جھوٹے اور باطل عقیدے سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رسول اللہ کی سچی محبت اور حقیقی نسبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔